چلو چلو بالکل یار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری احمد علی صاحب تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں قاری احمد علی صاحب تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر چلو یار دماغ چلو جلدی کر ایک بار بول دیا یار نعرہ تکبیر قاری احمد علی صاحب تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تکبیر سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھے السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر اب سب آمین کہتے جانا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما الہ العالمین بزرگ دین اس عالم دین اس عالم ربانی اس فیض سبحانی کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما دے جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور جن کے اماں ابا مرحومین ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما نور سے معطر فرما اور اللہ تبارک و تعالی یہ حضرت والا جو ہمارے درمیان میں ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما ہم کو محبوبیت عطا فرما ہم کو مقبولیت عطا فرما ہم کو سکون اور اطمینان عطا فرماوے ہمیں طمانینت عطا فرماوے اور ان کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماوے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بہت ہی مکرم اور بہت ہی پیارے علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور آپ تمام کا شکریہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہاں آنا نصیب ہوا. اللہ بار بار اس گاؤں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بابا سیلانی کی درگاہ سے ہوتے ہوئے
یہاں پر آیا ہوں. اللہ سب آمین کہیں گے. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے, اور اللہ ان کی قبر مبارک کو عطور سے معطر فرمائے, اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کو محبوبیت اور مقبولیت سے نوازے. باقی یہ گاؤں کا نام پیپڑ گاؤں, یہاں میں آیا ہوں یہ حافظ عبد الرحیم صاحب کی دعوت پر, اور ان کا جو گروپ ہے لبیک گروپ, ان کی دعوت پر میں یہاں پر آیا ہوں. اور میرے کو ٹائم دیا گیا کہ 1 گھنٹہ میرے کو بات کرنا ہے. حالانکہ میں جب کرسی پر بیٹھتا ہوں نا تو 4 گھنٹہ بولتا ہوں, میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا, میں کرسی سے چپک جاتا ہوں کہ کرسی میرے سے چپک جاتی ہے. لیکن خیر میرے کو یہاں پر 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے, میں آپ کے سامنے بات کروں گا. آپ ناراض تو نہیں نا؟ ارے بولو نا, ناراض تو نہیں نا؟ میرے کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا, پیپڑ گاؤں میں آ کر اچھا لگا. یہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھا, آپ لوگوں کے اطمینان کو دیکھا, اور سب سے بڑی بات جیسے ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب نے اعلان کیا, آپ نے جو رسپیکٹ بتایا, ڈسپلن بتائی, بہت اچھا لگا. اب میرے کو معلوم نہیں, میرے کو تو آپ بہت اچھے لگے, آپ کو میں اچھا لگتا ہوں یا نہیں لگتا ہوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا جو بھی آتا ہے کہتا ہے آپ کے ساتھ میں میرے کو فوٹو نکالنا, فوٹو نکالنا. اتنا فوٹو تو میری بیوی بھی میرے ساتھ نہیں نکالتی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جیسے میں پیپڑ گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا نا, مولانا عبد الرحیم صاحب یا مولانا مختار صاحب, جو یہاں علماء کرام میں, ایک مولانا آئے تھے ایک گاؤں میں, ایک مولانا ایک گاؤں میں گئے. وہ جب بیان کرتے تھے نا تو آنکھیں بند رکھتے تھے, میں نہیں رکھتا ہوں آنکھیں بند. وہ مولانا ایک گاؤں میں گئے, جیسے میں کیسا پیپڑ گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا, وہ مولانا بھی پہلی مرتبہ گئے کوئی گاؤں میں, آنکھیں بند کی اور انہوں نے بیان شروع کیا. 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ. 4 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی تو سامنے کوئی نہیں, سامنے کوئی نہیں. تو مولانا کو غصہ تو آئے گا کہ 4 گھنٹے سے چلا رہا ہوں, بول رہا ہوں, پکار رہا ہوں, میرا سینہ دکھ گیا, میرا منہ دکھ گیا, لیکن یہ گاؤں والوں میں کوئی شرم, کوئی ادب کچھ ہے کہ نہیں؟ سب چلے گئے. اچھا مولانا نے دیکھا سب چلے گئے, ایک خالی بیٹھا تھا, جیسا یہ کیسا بیٹھا ہے مولانا عبد الرحیم, ویسا کوئی ایک بیٹھا تھا. تو مولانا نے کہا کہ اچھا ہوا بیٹا تو بیٹھا ہے, تو نے گاؤں کی عزت بچا لی, ورنہ یہ گاؤں تو کیسا گاؤں ہے, تو اچھا ہوا بیٹھا رہا, تو نے گاؤں کی عزت بچائی. تو وہ مولانا نے کیا کہا معلوم ہے؟ مولانا تیرے بیان سے میرے کو کوئی مطلب نہیں, جو کرسی پہ تو بیٹھا ہے وہ میرے گھر کی کرسی ہے. تو میرے کو بھی یہاں پیپڑ گاؤں میں ڈر لگتا ہے, کرسی کس کی ہے؟ ہاں جس کی بھی ہوگی اللہ اس کو اچھا رکھے بھائی. چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں تو میں 3 باتیں کروں گا, زیادہ نہیں, سب ملا کر کتنی باتیں کروں گا؟ 3 باتیں, جس میں سب سے پہلی بات پورا مجمع میرا ساتھ دے کر کہے گا, کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ سچ بتانا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, ہم جو جیتے ہیں ہمیں جلانے والا کون؟ اللہ. اور جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے, جنازہ اٹھتا ہے, اسے موت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. اسے ساتھ میں کہہ دو, لا الہ, مجھے پہلے یہی بات کرنا ہے, بولو لا الہ الا اللہ. اور میرے پیارو, جب اللہ کو یاد کرتے نا اللہ بھی بہت خوش ہوتا ہے. بولو, جب ہم اللہ کو یاد کرتے اللہ بہت خوش ہوتا ہے, اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. کون کون میرے ساتھ میں اللہ کو یاد کرے گا؟ میری زبان پر اللہ, بولو آپ سب کی زبان پر بھی. کیوں اتنی آواز آہستہ ہو گئی؟ ابھی تو بہت شور کر رہے تھے, میں آیا تب تو دھماکہ مچا رہے تھے, اور اب جب اللہ کا نام لینا ہے تو بالکل چپ ہو گئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر, اور آواز سے, آپ کی زبان پر. ایک سوال, ہم اللہ اللہ کریں گے, بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا, ہم اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بچے بھی کریں گے, ہمارے بڑے بھی کریں گے, ہمارے علماء بھی کریں گے, ہماری مائیں بھی کریں گی, ہماری بہنیں بھی کریں گی, ہماری بیٹیاں بھی کریں گی. پورا یہاں جتنے لوگ مقیم اور مسافرین آئے ہیں, جتنے مہمان آنے کی راہ میں, بولو ہم سب کیا کریں گے؟ اللہ اللہ. لیکن سوال ہوتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں گے, اللہ ہم کو کیا دے گا؟ بھائی ہم تو کریں گے اللہ اللہ, جتنی ہمارے اندر طاقت ہے. اللہ ہم کو کیا دے گا؟ سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم کو کیا دے گا وہ میں بتانے جا رہا ہوں. سب سبحان اللہ بولیں گے؟ بولو ایک بار پھر بولو. ہم اللہ اللہ کریں گے,
اللہ ہم کو کیا دے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مجمع بولے گا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرا امتی اللہ اللہ کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا، اللہ اللہ کرتا جا۔ تو اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ آج پورے پیپل گاؤں کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ بس یہ مغفرت کی دعا شروع کون کریں گے؟ آسمان کے فرشتے۔ کتنے؟ آپ کو یہاں کوئی پیپل گاؤں میں خبر ملی؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے فرشتے کتنے؟ ارے ہاں یا نہ؟ تو آپ تو ایسے چپ بیٹھے ہو جیسے میں نکاح قبول کرواتا آپ کا۔ ارے بولو نا، معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں میرے کتنے فرشتے، ان گنت فرشتے ہیں، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کو معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میں نے کسی کو نہیں بتایا میرے فرشتے کتنے ہیں، لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ ہم اللہ اللہ، بولو ہم، آواز نہیں آ رہی، ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، سب بول دو سبحان اللہ، کیونکہ آگے اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی اللہ اللہ، بولو میرا امتی، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرا امتی اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ فرماتے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرتا جاؤں گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت رحمت۔ ایسا سمجھو پیپل گاؤں والوں، ہم لوگ رحمت کے دریا میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ دو، آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ایک۔ نمبر دو، اللہ رحمت ہی رحمت دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ دو۔ تیسرا فائدہ سب ساتھ میں بولنا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ فرماتے تیرے دل میں وہ چین اور سکون نصیب کروں گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے، میرا بندہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ ایک بات بتاؤں، ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی کبھی کبھی، بولو کیا ہوتی ہے؟ گھبراہٹ، بے چینی، گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو۔ معلوم ہے ہم اتنا گھر میں پریشان ہوتے کہ ہم سوچتے تھوڑا گھر سے باہر جاؤں، اچھا گھر کے باہر آتے تو بھی ہم کو پریشانی ہوتی، پھر ہم کیا سوچتے تھوڑی دیر موبائل پر جاؤں، موبائل پر گیم کھیلوں گا، موبائل پر کوئی ایپیسوڈ دیکھوں گا، موبائل پر کوئی پکچر دیکھوں گا تو شاید میرے کو اچھا لگے گا، لیکن 10 منٹ کے بعد موبائل پہ بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو میرے پیاروں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ میری دور کہاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، میرے بندے میری بندی، میں نے تمہیں پیدا کیا، اگر تجھے بے چینی ہو جائے، اللہ فرماتے میرا نام لیتا جائے گا، دل میں سکون دیتا چلا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ آخری فائدہ بتا رہا ہوں، ویسے تو اللہ اللہ کرنے کے بہت فائدے، لیکن آخری فائدہ بتاتا ہوں۔ کون کون ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے، سنیں گے انشاءاللہ آخری فائدہ، اور سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ آخری فائدہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے سارے بندے اور بندیاں، تم زمین پر مجھے یاد کرتے جاؤ گے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا جاؤں گا۔ آج ہم پیپل گاؤں والوں کا نام کہاں پر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ میرا ساتھ دو، ہم اللہ اللہ زمین پر کریں گے، اللہ ہمارا نام
آسمانوں پر لے گا، ہم فرش پہ اللہ اللہ کریں گے، اللہ عرش پر ہمارا نام لے گا، ہم انسانوں کے بیچ میں اللہ اللہ کریں گے، اللہ فرشتوں کے بیچ میں ہمارا نام لے گا، ہم گنہگاروں کے بیچ میں اللہ اللہ کریں گے، اللہ معصوموں کے بیچ میں ہمارا نام لے گا۔ ارے میرے پیاروں، ہم اللہ 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 کرتے جائیں گے، ہم تھک جائیں گے، سو جائیں گے۔ اللہ فرماتے تیرا یاد کرنا ٹیمپرری ہوگا، میرا یاد کرنا ہمیشہ اور پرماننٹ ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتے تھوڑی دیر میرا نام لے لے گا، میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا۔ تو پیپل گاؤں والوں، کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام اللہ آسمانوں پر لے؟ ہاتھ دونوں اوپر کریں گے بھائی، سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے ذکر کرنے کا کوئی ٹائم بتایا، کوئی وقت بتایا؟ اللہ نے فرمایا کہ صبح میں کرنے کا، دوپہر میں نہیں کرنے کا۔ حالانکہ آپ دیکھو نماز کا ٹائم اللہ نے بتایا، فجر، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، اس کے بعد عشاء۔ جیسے ابھی عشاء کا وقت ہے، اب اگر میں سوچوں کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں، گجرات سے آیا ہوں، چلو میں فجر ابھی پڑھ لوں، تو میرے کو فجر پڑھنے کی پرمیشن ہے؟ نہیں، کیونکہ ٹائم آیا نہیں، اللہ نے ٹائم بتایا۔ فجر کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، وتر کا ٹائم ہے، تراویح کا ٹائم ہے، جمعہ کا ٹائم ہے۔ اللہ نے نمازوں کا ٹائم بتایا۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہم نے نماز کو فرض کیا اور نماز کا وقت بھی ہم نے بتایا۔ میرے پیارو، اللہ نے نماز کا وقت بتایا، مگر اللہ کو یاد کرنے کا کوئی وقت؟ پوچھو نا اللہ کو، اللہ تجھے یاد کرنا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ کھڑے کھڑے تیری زبان پر اللہ کا نام، بولو سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، لیٹے لیٹے اللہ کا نام، صبح ہو تو اللہ کا نام، دوپہر ہو تو اللہ کا نام، شام ہو تو اللہ کا نام، رات ہو تو اللہ کا نام۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں چوتھے پارے میں لکھا۔ کون سے پارے میں؟ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ صبح ہو تو میرا نام، بولو صبح ہو تو اللہ کا نام، دوپہر ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو کس کا نام، دوپہر ہو تو کس کا نام، شام ہو تو کس کا نام، رات ہو تو کس کا نام، کھڑے کھڑے اللہ کا نام، بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام، لیٹے لیٹے۔ تو اللہ کے نام کے لیے کوئی پابندی وقت کی نہیں ہے، 24 گھنٹے ہمارے دل و دماغ میں کون ہونا چاہیے؟ اور پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم نے شاید قرآن میں یہ بات نہیں پڑھی بھائی، کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں، بولو کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں، بولو ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہنسنے سے پہلے، بھائی ہم ہنسے، ہم سب ہنستے ماشاءاللہ، لیکن ہمارے ہنسنے سے پہلے یہ ہمارے دونوں ہونٹ اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ میں ہنسوں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، تو یہ دونوں ہونٹوں پر ہنسی آتی ہے، جس دن اللہ بند کر دے گا ہنسنا بھی بند ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا دعا مانگ رہے ہیں، ہم دعا میں رو رہے، یا ہم کو تکلیف ہوتی تو ہم رو رہے، ہمارے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے۔ میرے پیارو، میرے پیپل گاؤں والوں، اللہ کی قسم ایک آنسو کا قطرہ نکلتا نہیں ہے، پہلے پرمیشن لیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ سے نکلو، اللہ کہتے نکل جا، تو آنسو کا قطرہ آتا ہے۔ بولو نا ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ رلانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا ہنسانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟
اللہ ہی سب کچھ کرتا نا میرے پیارو. سارے نبی دنیا میں آئے. کتنے نبی اللہ نے بھیجے دنیا میں؟ 1,24,000. بولو کتنے؟ ایک روایت میں 1,24,000، ایک روایت میں 2,24,000. پورے قرآن کریم میں 25 نبیوں کا ذکر آیا. ہر نبی اپنے اپنے وقت میں آئے، ہر نبی اپنے وقت میں آئے. یہاں تک کہ ہمارے آقا جو نبیوں کے نبی، بولو نبیوں کے نبی، ہمارے آقا جب آئے سب کا ایک ہی پیغام، بولو لا الہ الا اللہ. آپ اٹھاؤ قرآن کریم میں پارہ نمبر 26. ہمارے نبی معراج پر، بولو ہمارے نبی کہاں؟ معراج پر، ساتوں آسمانوں کو پار. بولو ساتوں آسمانوں کو پار، 8 جنتوں کو پار. ہمارے نبی اللہ کے عرش، بولو اللہ کے عرش پر. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اللہ فرماتے میرے محبوب 8 جنتوں کے اوپر آ گئے، 7 آسمانوں کے اوپر آ گئے. اللہ فرماتے میرے عرش پر آ گئے. سننا، اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا تھا اللہ واپس جانا ہے؟ اللہ میرے کو واپس مکہ مکرمہ جانا ہے، کیونکہ وہ تو مہمان بن کر گئے تھے، اب واپس آنا ہے. تو اب مکہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے اے اللہ مجھے مکہ مکرمہ میں جانا ہے، مجھے کرنا کیا؟ اللہ نے کہا سب کام بعد میں ہوں گے، پہلے مکے کی گلی گلی میں اعلان ہوگا لا الہ. پورا مجمع بولے گا لا الہ. کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ اب واپس مکہ مکرمہ جاؤ گے، نمازیں بھی آئے گی، روزہ بھی آپ پر فرض ہوگا، زکوٰۃ بھی آپ کی امت پر فرض ہوگی، حج بھی آپ کی امت پر فرض ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو سب بعد میں ہوگا، مجھے ابھی کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ نے فرمایا سب کام بعد میں کرنا، ابھی تو پیغام لے کر چلے جاؤ لا الہ. تو کون کون تیار ہے پہلی بات کے لیے؟ ہمارے دل و دماغ میں کیا ہوگا؟ اللہ. بولو کیا ہوگا؟ اللہ. یا یہ کہہ دو ہمارے دل و دماغ میں ہوگا، لمحہ لمحہ ہوگا، قدم قدم ہوگا لا الہ. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ ساتھ میں بولو نا لا الہ. چلو بات آئی تو بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ پھر وہاں پر ٹھنڈے ہو گئے. یہ میں یہاں پر آیا تو قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، وہ کہاں گیا سب؟ بھئی اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ ہاں یا نہ؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. سنا؟ کیا نام؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمہ. میں بہت خوش، ابھی کچھ زمانہ پہلے میرا اجمیر جانا ہوا اور اجمیر میں گیا اور ماشاءاللہ اب تک میں اجمیر کی درگاہ میں آمنے سامنے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک ادھر 10 قدم دور، میں نے 3 مرتبہ 1 گھنٹے کا وہاں پروگرام کیا، بہت اچھا لگا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ سب کرانے والا کون؟ اللہ. یہ ولیوں کے ساتھ نسبت جوڑنے والا کون؟ اللہ. اور ولیوں کی طرح اللہ ہم کو بھی ولی بنائے، بنانے والا کون؟ اللہ. اور یہ سب بننے کے لیے ہم کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہر وقت ہمارا ارادہ پکا لا الہ الا اللہ. جو ہوا کرنے والا کون؟ اللہ. جو ہو رہا ہے اس وقت کرنے والا کون؟ اللہ. ہم بیکار چلاتے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میرے پیاروں کچھ نہیں ہوا، سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ. یقین مضبوط رہے گا انشاءاللہ. پیپل گاؤں والوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہے لا الہ. نہیں میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں بولو لا الہ. یہ اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. ایک مرتبہ اپنی جوانی، بولو ان کی
جوانی اپنے مریدوں کو جمع کیا، بولو اپنے مریدوں کو جمع کیا، اپنے پورے گروپ کو جمع کیا، اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا۔ یہ میرے کو مولانا عبدالرحیم صاحب کا یہ سوشل ورک اتنا پسند آیا جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا گروپ ہے، لبیک گروپ ہے، اور ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے، صدقے کا کام کر رہے، خیرات کا کام کر رہے، بیوہ، غریب، مسکین، یتیم، لاچار، مجبور کی خدمت کر رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے، بولو آمین۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کا بھی یہی طریقہ، اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا، اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا، سب نے کہا بھی حضرت کہاں جانا ہے؟ کہا چلو اپنی اپنی سواری پر بیٹھو۔ ارے جانا کہاں ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہمیں گاؤں گاؤں جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں علاقہ علاقہ جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں قریہ قریہ جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں دیہات دیہات جانا ہے، بولو سبحان اللہ، ہمیں شہر شہر جانا۔ تو سب نے کہا لیکن حضرت جانا کیوں ہے؟ کہا اس لیے جانا، کوئی دھندا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی پولیٹکس نہیں، تو جانا کیوں ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جانا اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ 5 چیزوں کو زندہ کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، بولو نا، ہمارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا پیپل گاؤں میرے ساتھ میں بولے گا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 روزے رکھنا۔ نمبر 5 کعبۃ اللہ کا حج کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے کہا چلو چلو چلو، اپنے مریدوں کو کہا، اپنے دوستوں کو کہا، اپنے احباب کو کہا چلو اب ایک لمبی جماعت تیار ہو گئی، گاؤں گاؤں، علاقہ علاقہ، ایک ہی بات بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، قدم قدم پہ لا الہ الا اللہ، لمحہ لمحہ پہ لا الہ الا اللہ، ہر وقت زبان پر لا الہ۔ اب سننا سب لوگ، بہت پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں، اب سمجھو بیان شروع کر رہا ہوں، برابر سنو گے نا انشاءاللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک گاؤں میں گئے، بولو ایک گاؤں میں گئے، تو دیکھا کہ گاؤں والے سب گاؤں کے باہر آ گئے۔ بھائی گاؤں والے سب گاؤں کے، جیسا میں پیپر گاؤں میں آؤں اور اگر سب کے سب جتنے مرد ہیں وہ ایک طرف باہر کھڑے ہو سڑک پر، عورتیں اور بچے ایک طرف کھڑے ہو، ان کی سواریاں ایک طرف ہو، ان کے کپڑے برتن ایک طرف ہو، تو پھر میں گاؤں میں آؤں گا؟ ارے بولو میں گاؤں میں آؤں گا؟ کیونکہ پیپل گاؤں میں تو کوئی ہے ہی نہیں، سارا گاؤں تو باہر آ گیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک گاؤں میں ابھی انٹر ہوئے، سارے مریدین، سارے دوست، سارے احباب اندر جائے، لیکن اندر جائے کیوں؟ کیونکہ سارے گاؤں کے مرد ایک طرف کھڑے ہیں، بڑے بوڑھے کھڑے ہیں، ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف ساروں کا سامان، ان کے کپڑے، ان کا برتن، ان کا لتا کتا، سب کچھ ایک طرف پڑا ہوا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ کیسا؟ میں خود اندر آ رہا ہوں تمہارے گاؤں میں اور آپ لوگ باہر آ گئے۔ تو گاؤں والوں نے کہا آپ کا انتظار کر رہے، چلو یہ گاؤں میں رہنا نہیں ہے، ہم بھی نکلے ہیں گاؤں سے، آپ بھی؟ تو کہا کیوں گاؤں میں کیوں جانا نہیں ہے؟ کہا یہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ساتھ میں ملا ہوا، بولو گاؤں اور، آواز نہیں آ رہی، گاؤں اور سب گاؤں والوں کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، جوانوں نے کہا حضرت جنگل میں آگ لگ گئی ہے، جنگل میں آگ لگ گئی ہے، درختوں کے درخت برباد ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی، اور ہمارے پاس آگ کو بجھانے کے واسطے کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر جل جائیں گے، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہماری زمین تباہ ہو جائے گی، لیکن ہم کو یہاں سے بھاگنا ہے۔ اس لیے ہم جتنے لوگ ہیں سب باہر آ گئے، ہماری بیویاں بھی باہر آ گئی، ہماری مائیں بھی باہر آ گئی، ہمارے بچے بھی باہر آ گئے، ہمارا گھر کا سامان بھی باہر آ گیا، آپ بھی چلو، ہم کو جانا، ہم کو گاؤں میں رہنا۔ حضرت خواجہ، بولو سبحان اللہ، کون خواجہ؟ غریب نواز معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ میں تو جاؤں گا گاؤں میں جاؤں گا۔ سب نے کہا حضرت آگ ہے، آگ، اور وہ آ رہی ہے، جنگل میں لگ گئی ہے، آنے والی ہے۔ فرمایا آگ تھوڑی جلاتی ہے جب تک اوپر والے کا حکم نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ، بولو آگ میں جلانے کی طاقت نہیں جب تک کس کا حکم نہیں ہوئے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں تھے، کتنے دن؟ اور 40 دن کے بعد باہر نکلے تو سب نے کہا
اللہ کے نبی 40 دن تک اب آگ میں تھے اور اب باہر نکلے. کہا تمہاری نظر میں آگ تھی، میری نظر میں جنت کا باغ تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ سلامت والی ہو جا، آگ تو جنت کا باغ بن جا. آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، حکم دینے والا کون؟ تو خواجہ غریب نواز نے کہا میں تو جاؤں گا اندر. آگ تھوڑی جلائے گی مجھے. بولو آگ تھوڑی جلائے گی مجھے جب تک کس کا حکم نہیں ہوگا. چلو خواجہ معین الدین چشتی کہاں؟ بولو کہاں پہ؟ گاؤں میں. ان کے جتنے مریدین ہیں وہ بھی پیچھے جتنے دوست تھے وہ بھی. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے گاؤں والوں کو کہا چلو تم بھی آؤ. تو گاؤں والوں میں سے 2-4 ہے، باقی نے کہا کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے بھائی، کائے کو اپنے بچے کو یتیم کر دے. وہ آگ لگ گئی ہے جنگل میں، آگ آئے گی جلا دے گی، ہم مر جائیں گے، کائے کو مر جاوے، آپ کو جانا ہے جاؤ. اب خواجہ معین الدین چشتی آگے، بولو مریدین پیچھے، دوست احباب پیچھے، کچھ گاؤں والے بھی پیچھے. ایک دم جب گاؤں کے بیچ میں گئے اور دھوئے اٹھنے لگے، بڑے دھوئے، بڑے آگ کے شعلے اٹھنے لگے. اب تو مریدوں نے بھی کہا حضرت بس اب آگ آ گئی، اب ہمارے قریب آ گئی. پیپل گاؤں والوں، خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو کیا کیے؟ جھکے. اپنا جوتا نکالا، وہ چمڑے کا جوتا، آدھا پھٹا ہوا آدھا برابر، وہ چمڑے کا جوتا نکالا اور یوں کر کے نہیں پھینکا آگ کی طرف، یوں زور سے نہیں، یوں خالی یوں لہرایا. بولو کیا کیا؟ لہرایا. یوں جوتے کو یوں لہرایا. وہ جوتا تو یوں گیا بھائی، 2 ہاتھ اوپر گیا اور پھر نیچے آیا، لیکن جوتے کے نیچے آنے سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. بولو سبحان، بولو نعرہ تکبیر. اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. یہ آگ بجھانے والا کون؟ اچھا اب سب نے دیکھا کہ آگ تو چلی گئی. تو کہا کہ آگ ختم ہو گئی، کوئی آگ کا شعلہ بھی نظر نہیں آتا. تھوڑی دیر میں تو گاؤں والے بھی اندر آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بڑے بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے، سامان لے کر آئے. اچھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تمہارے گاؤں کے جوانوں کو بلاؤ. چلو جوانوں کو بلاؤ. جب جوانوں کو بلایا نا، سب کو کہا جاؤ جنگل میں جاؤ. آگ لگی تھی نا جنگل میں، بھائی آگ کہاں لگی تھی؟ جنگل میں جاؤ، دیکھ کر آؤ کتنا جنگل برباد ہوا. وہ سب جوان گئے. تھوڑی دیر میں کہا اللہ کی قسم، کوئی درخت تو کیا، کوئی پتے پر کالا دھبا بھی نہیں پڑا ہے. بولو سبحان. یعنی درخت تو جلے نہیں ہے، درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ بھی ہرے ہیں، اس کے اوپر کالا داغ بھی نظر نہیں آتا. پھر خواجہ معین الدین چشتی پورے گاؤں کو لے کر بیٹھے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر، جو بھی کام کرنا تھا کام کیا. کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ سکھائی، حج سکھایا. اب جب خواجہ معین الدین چشتی کا کام ہو گیا، کہا میں جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ میں کیا؟ تو سب گاؤں والے جمع ہو گئے. کہا نہیں حضرت آپ کو جانا نہیں ہے. کہا کیوں؟ میرے کو جانا کیوں نہیں ہے؟ کہا آپ کو یہی ہمارے گاؤں میں رہنا ہے، آج سے آپ ہمارے ممبر ہو. پیپل گاؤں والے میرے کو رکھے. ہاں بولو یا نہ بولو. وہ دیکھو نا وہ سب کیسے، وہ گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کہتے آپ کو یہیں پر رہنا ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوا تو یہیں پہ شادی بھی ہو جائے گی، آپ کو یہیں پہ رہنا ہے، آپ کا کھانے کی ذمہ داری، آپ کے پینے کی ذمہ داری، آپ کی زمین کی ذمہ داری، آپ کے گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر، لیکن آپ ہمارا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں رک سکتا، کیونکہ میں ہندوستان بھی آیا، اجمیر بھی آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، نبی کے حکم پر پہنچا ہوں. بولو سبحان اللہ. فرمایا میں کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک تو. لیکن پھر خواجہ معین الدین چشتی نے گاؤں والوں کو کہا میرے کو رکھ کے کیا کرو گے؟ میرے کو کھلانے کا، پلانے کا، رکھنے کا، تو کیا کرو گے کیا؟ آپ رہیں گے تو فائدہ رہے گا نا، جنگل میں کبھی آگ لگے گی نہیں. بولو جنگل میں کبھی آگ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میرے سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والا کون؟ آگ لگانے والا کون؟ اللہ. بجھانے والا کون؟ جب حضرت خواجہ سننا پیپل گاؤں والوں، جب خواجہ معین الدین چشتی نے پورا ارادہ کر لیا کہ اب جانا ہے، تو سب جوان جمع ہوئے. کہا حضرت جاؤ گے؟ کہا میں چلا جاؤں گا، میں نہیں رکوں گا. تو کہا حضرت اپنا جوتا دے کے جاؤ نا. کیا دے کے جاؤ؟ کیا مانگا؟ تو حضرت نے کہا یہ میرا پھٹا ہوا جوتا کیا کرو گے؟ کہا کیا کریں گے؟ آپ کا جوتا تو بہت کام کا، یوں اڑاؤ اور یہ آگ بجھ گئی. اب سننا، میرا اصلی جو عنوان ہے وہ یہ،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی گورے تھے. بولو کیسے تھے؟ گورے, چٹے, کھٹے کھٹے, پورے گال سرخ ہو گئے, لال لال ہو گئے. اور کہا کیا سمجھا تم نے کیا سمجھا؟ میرے جوتے کا کمال سمجھا؟ ارے میرے جوتے کا کمال سمجھا؟ کہا وہ تو اچانک میرا دماغ جوتے کی طرف گیا تو میں نے جوتا لہرا دیا. ارے ہو سکتا میں میرا امامہ لہرا دیتا, ارے ہو سکتا میں میرا کپڑا لہرا دیتا, ارے ہو سکتا میں میرا رومال لہرا دیتا, ارے کچھ نہیں صرف میرا ہاتھ کر دیتا. کہا میرے جوتے کا کمال نہیں, میرے ہاتھوں کا کمال نہیں, میرے امامے کا کمال نہیں, میرے کپڑے کا کمال نہیں, میرے رومال کا کمال نہیں. کہا گاؤں والوں, میرے دل میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے, وہ قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ کو بجھائے گا, وہ دنیا کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ. تو آج سے کون کون تیار ہے؟ ایک پکا ارادہ کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ کو اللہ مانے نا تو پورے حالات بدل جاتے. یہ آپ کے قریب میں جہاں سے ہم لوگ آئے سیلانی بابا, شاید میرے کو لگتا آپ کو اتنے حالات معلوم نہیں ہوگے جتنا میں پڑھ کے آیا. یہاں کتنے سارے ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ سیلانی بابا کا نام کیا. نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے یہ سیلانی بابا, ان کو کیا کہا جاتا؟ سیلانی تو کہا جاتا ہے, سیلانی ان کو کہا جاتا ہے, ان کو نقشبندیہ کہا جاتا ہے, ان کو مجددیہ کہا جاتا ہے, ان کو مظہریہ کہا جاتا ہے, ان کو نیازیہ کہا جاتا ہے, ان کو وزیریہ کہا جاتا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا, اگر آپ ریکارڈ کر سکو تو کرو میرے پیپڑ گاؤں والوں, کوئی آ کر آپ کو پوچھے گا یہ سیلانی بابا کون ہے, کہنا ان کا نام ہے بابا عبد الرحمن. بولو بابا عبد الرحمن. ان کے ابا کا نام ہے کالے خان. بولو ان کے ابا کا نام ہے کالے خان. اور ان کو کہا جاتا ہے نقشبندیہ, ان کو کہا جاتا ہے مجددیہ, ان کو کہا جاتا ہے وزیریہ, ان کو کہا جاتا ہے نیازیہ, ان کو کہا جاتا ہے مظہریہ. اور سب کی وجہ ہے کہ اتنا بڑا نام ان کو کیوں دیا گیا ہے. کاش میرے پیپڑ گاؤں والوں, آپ کے تو شاید 3 کلومیٹر پر ہے نا, ہاں, کبھی ہم ان کے حالات پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لا الہ, یہ سیلانی بابا یہاں پیدا ہوئے, یہاں پیدا ہوئے نہیں. یہ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کے ابا کا نام کالے خان. بولو کیا نام؟ ہم تو عزت میں کہیں گے محترم و مکرم کالے خان. اور بہت بڑے امیر گھرانے کے تھے, بہت بڑے امیر گھرانے کے تھے. ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. بولو کالے خان کے یہاں اولاد نہیں تھی. وہ تو اچانک ایسا ہوا کہ دہلی میں کالے خان رہتے تھے, ان کا بزنس تھا, ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. وہ تو اچانک کوئی اللہ کے ولی وہاں ہے. وہ اللہ کے ولی کون تھے؟ بعضوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ نیاز علی کے مریدوں میں سے کوئی آئے, اور بعضوں نے کہا شیخ وزیر علی کے مریدوں میں سے کوئی آئے. یا تو شیخ نیاز کے مریدوں میں سے کوئی شیخ آئے, یا شیخ وزیر علی کے مریدوں میں سے کوئی شیخ آئے. اور آ کر کالے خان نے ان کو اپنے گھر دعوت دی, کھلایا پلایا. بزرگ تھے بھائی, بزرگ کو کھلانا پلانا, ان کا اہتمام کرنا, ان کا احترام کرنا, سب کیا. پھر کالے خان نے کہا حضرت آپ میرے گھر پر آئے ہو, میرے کو شادی کو سالوں سال ہو گئے, مگر میرے یہاں اولاد نہیں ہے. تو جو بزرگ آئے تھے انہوں نے اپنے جھولے میں سے ایک پھل نکالا. بولو جھولے میں سے کیا نکالا؟ پھل. ہو سکتا کیلا ہوگا, سیب ہوگا, کوئی بھی پھل تھا. کہا آپ کی بیوی کو کھلا دو, آپ کی بیوی پریگننٹ ہوگی, 9 مہینے کے بعد لڑکا ہوگا, اور لڑکے کا نام اپنی پسند کا مت رکھنا, میں دے کر جاتا ہوں عبد الرحمن ان کا نام رکھنا. اور نام عبد الرحمن رکھنا, ایک زمانہ آئے گا وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے سیلانی بابا کہ وہ پھل کالے خان کی بیوی نے وہ پھل کھایا, یعنی سیلانی بابا کی امی نے وہ پھل کھایا, اور پھر پریگننٹ ہوئی, 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوئی, اور پیدا ہونے والا لڑکا نام کیا رکھا؟ عبد الرحمن. کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں. اور پھر کیا کیا؟ ایسا نہیں کہ ان کو یہ پیپڑ گاؤں کے بارے میں معلوم تھا, کہ سیلانی کے بارے میں معلوم تھا, کہ یہاں چوپڑا کے بارے میں معلوم تھا. ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. یہ تو آگے پڑھتے گئے, دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے گئے, لیکن اس سے زیادہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے گئے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت بڑے پہلوان بن گئے. بولو بہت بڑے. اور ان کی پہلوانی کی اتنی شہرت تھی کہ یہ دہلی کے اندر پہلوانی کرتے تھے. ہر کشتی میں جیتنا ان کا کام ہوتا تھا. بلکہ کہا جاتا تھا کہ بابا عبد الرحمن اگر میدان میں آئے
تو سامنے والے کو ٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے گھٹنے ٹیک دینے کا، سب ہاریں گے، عبد الرحمن جیت جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت ان کو سیلانی نہیں کہا جاتا تھا، ان کو عبد الرحمن پہلوان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ دہلی میں تھے، یہ دہلی میں کشتی لڑتے لڑتے جب جیت گئے تو ان کو باقاعدہ دکن کی طرف بھیجا گیا، یہ دکن کی طرف گئے، وہاں بھی جیتتے گئے، پھر وہاں سے یہ حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد پہنچنے کے بعد جیتتے گئے، اس کے بعد میں یہ بالاپور پہنچے۔ بالاپور میں ایک واقعہ ہو گیا کہ بالاپور میں بھی یہ جیت گئے، بہت بڑا انعام ملا، لیکن ان کو وہاں خبر ملی، دیکھو پہلے کہاں؟ دہلی سے دکن سے کہاں؟ حیدرآباد سے کہاں؟ بالاپور میں ان کو خبر ملی کہ اس وقت ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چوپڑا، بولو کیا نام ہے؟ اور وہاں ایک پہلوان ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ باقاعدہ علل اعلان چیلنج کرتا ہے کہ ہے کوئی کشتی والا، کوئی پہلوان والا جو چوپڑا میں آوے اور میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو چوپڑا کا پہلوان تھا نا، اس کے اندر جنات تھا، بولو کون تھا؟ اب جب بھی مقابلہ ہوئے تو وہ تو سائڈ پہ ہٹ جاوے، کس کو آگے کر دے وے؟ اور جنات کم بخت بنا ہوا آگ کا، ہم بنے ہوئے مٹی کے، اٹھا کے یوں سامنے والے کو پٹک دے وے، سامنے والا ہار جاوے اور وہ چوپڑا کا پہلوان جیت جاوے۔ بولو چوپڑا کا پہلوان جنات ہے نا دنیا میں؟ یہاں پیپر گاؤں میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہاں مولانا عبد الرحمن، میرے کو تو ہی جنات جیسا لگتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ابھی یہ بیٹھا ہے نا یہاں پہ، 3 مرتبہ تو اٹھ کے چھلانگ لگا کے گیا۔ اب تیری بیوی وہاں پہ؟ اچھا عبد الرحمن، تمہارا نام بھی عبد الرحیم، اور وہ بابا عبد الرحمن۔ ہاں اللہ نے کیا جوڑ پیدا کیا، اللہ اس کو بھی ولی بنا دے وے، ماشاء بن گئے ولی، بس تھوڑی محنت کرو اور اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو میری بات کیا چل رہی؟ جنات ہے پیپر گاؤں میں ہے، ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھے بھی ہوئے۔ بیان میں سے اٹھ کے جانا مطلب پکڑے وکڑے تو میں ذمہ دار نہیں۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا او قاری احمد علی تیرے بیان میں اتنا بڑا مجمع کا ایک ہوتا، ہم کتنے مولانا کو بلاتے، اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا، تو قاری احمد علی آتا تو بڑا مجمع آتا۔ میں نے کہا آدھے انسان آدھے، میرے کو کہتا ہے بلکہ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، میں احمد آباد میں تھا نا، احمد آباد میں نے 4.5 گھنٹے بیان کیا۔ کتنا؟ یہاں نہیں کروں گا، ٹینشن مت لینا۔ احمد آباد میں کتنا گھنٹے بیان کیا؟ اچھا 4.5 گھنٹے بیان کیا۔ میں تو اپنے گھر پہ چلا گیا، جب میں گھر میں پہنچا نا تو دوسرے دن میں نے میرے دوست مولانا حبیب صاحب جو میرے بھائی کی طرح ہے، میں نے ان کو فون کر کے کہا مولانا کل رات کو میں نے احمد آباد میں 4.5 گھنٹے بیان کیا، پبلک بولتی گئی، بولتا جا، میں بھی بولتا گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ کا بیان تو لوگوں کو بہت پسند آیا، لیکن ایک آدمی آ کر کہنے لگا یہ قاری احمد علی نہیں بولتا ہے، اس کے اندر کا جنات بولتا ہے۔ میں نے مولانا حبیب کو کہا یہ بات یہیں پہ دبا دینا، میری بیوی کو پتا چلا نا میرا سسرا لے کے چلا جائے گا، میرا سسر لے کے جائے گا، میں ایسے کنوارا واپس گھومتا ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ تو یہی کہے گا نا میں نے انسان سے شادی کرائی تھی، جنات کے ساتھ تھوڑی شادی کرائی تھی۔ تو خیر میں آپ کو بتاؤں یہ چوپڑا تو یہاں قریب میں ہے نا، کتنے کلومیٹر پر ہوگا؟ ہاں 200 کلومیٹر پر یہ چوپڑا ہوگا۔ وہاں پر ایک پہلوان تھا، اس کے اندر جنات تھا، اور وہ جنات کے ذریعے سے لڑتا تھا، سب کو ہراتا تھا، اور اوپن چیلنج کرتا تھا وہ چوپڑا کا پہلوان کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ یہ آ گئے کون؟ ہمارے سیلانی بابا۔ اس وقت ان کو سیلانی بابا نہیں کہتے تھے، ابھی بھی ان کو کہتے تھے عبد الرحمن۔ بولو کیا کہتے تھے؟ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، اصلی نام کیا ہے؟ یہ آ گئے، چوپڑا آ گئے۔ اب مقابلہ شروع ہوا، برابر سننا، یہی سیلانی بابا جن کو عبد الرحمن کہا جاتا ہے، یہ چوپڑا آئے، اور چوپڑا آ کر وہ پہلوان کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا۔ ارے مقابلہ چلتا رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اخیر میں سیلانی بابا ہار گئے۔ بولو سیلانی بابا ہار گئے۔ یعنی کیا نام تھا؟ ہاں سیلانی تو کوئی جانتا نہیں تھا، عبد الرحمن نام سے ہار گئے تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ دہلی میں کبھی ہارا نہیں، دکن میں کبھی ہارا نہیں، حیدرآباد میں کبھی ہارا نہیں، بالاپور میں کبھی ہارا نہیں، اور یہاں آ کر یہ چوپڑا میں آ کر میں ہار گیا۔ بہت افسوس ہوا، اور وہ سوچنے بھی لگے کہ میرے کو جتنی کلا آتی ہے، جتنی پہلوانی آتی ہے، جتنی کشتی آتی ہے، جتنا میرے پاس تجربہ ہے، کوئی بھی کام نہیں آیا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا میں انسان کے ساتھ لڑتا ہوں۔ ان کو نہیں معلوم کہ اندر جنات ہے، وہ جنات میرے ساتھ لڑ رہا تھا، اس لیے میری کوئی کلا کام نہیں آئی۔ اس وقت چوپڑا میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام شیخ خیر الدین مخدوم۔ بولو کیا نام؟ شیخ
خیر الدین مخدوم یہ ان کے پاس گئے, ان کے پاس جا کر کہا کہ میں کبھی بھی کشتی ہارا نہیں ہوں, میں دکن میں بھی نہیں ہارا, میں دہلی میں بھی نہیں ہارا, میں حیدرآباد میں بھی نہیں ہارا, میں بالاپور میں بھی نہیں ہارا, لیکن آپ نے چوپڑا کا وہ پہلوان ہے نا, اس نے مجھے ہرا دیا. آپ تو اللہ کے ولی ہے, آپ بتائیں کہ میں ہار کیسے گیا؟ تو شیخ خیر الدین مخدوم ہنسنے لگے, ہنس کر کہنے لگے وہ نہیں لڑتا ہے. کون لڑتا ہے؟ اس کا جنات لڑتا ہے. تو کہا پھر میں کروں کیا, کیونکہ مجھے تو جیتنا ہے, مجھے تو انسان کے ساتھ لڑنا ہے. کہا ایک کام کر, تو اعلان کر دے کشتی کا, ان کو آنے دے, جب آوے نا تو کہہ دینا تیرے اندر جو جنات تھے ان کو شیخ خیر الدین مخدوم نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے چلا جا. ان کو صرف اتنا کہہ دینا, جب وہ آئے نا, چوپڑا کا پہلوان آئے, آنے دینا, کہہ دینا شیخ خیر الدین مخدوم نے تم کو سلام کہا ہے, اے جنات تم کو سلام کہا ہے, یہاں سے چلے جاؤ. اب وہ چوپڑا کا جوان جب آیا, پورا چوپڑا کا میدان گچا گچ بھرا ہوا, وہ وہاں سے چوپڑا کا جوان آیا, یہاں سے بابا عبد الرحمان آئے. اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی. کشتی ہوئی, انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا میرے شیخ خیر الدین مخدوم نے تیرے جنات کو سلام کہا ہے اور کہا کہ چلا جا. اب وہ جنات چلا گیا, بچا کون؟ چوپڑا والا. انہوں نے چوپڑا کو چوپڑی کر دیا, یوں پکڑا نہیں, اٹھا کر پٹکا, پھر اٹھا کر پٹکا, پھر اٹھا کر پٹکا. کہا جناتوں کے سہارے لڑتے ہو تم, جنات کے سہارے لڑتے ہو, میں اللہ کے ولی کا دامن پکڑ کے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اب سننا, یہ چوپڑا میں ان کا نام ہو گیا, جیت گئے, ہر جگہ پر فتح ہو گئی, ہندوستان کے پہلوانوں میں ان کا نام آیا, کن کا؟ سیلانی بابا کا. لیکن شیخ خیر الدین مخدوم نے کیا فرمایا؟ آؤ بیٹا ادھر آؤ. کیا نام ان کا؟ عبد الرحمان. ادھر آؤ. یہ کشتی کر کے کیا ملا تم کو؟ کیا ملا کیا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا, خالی میں فیمس ہو گیا, سیلیبریٹی بن گیا, میری شہرت ہو گئی, میرے کو انعام ملا, میرے کو ایوارڈ ملا, میرے کو تحفہ ملا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ دنیا بنی, آخرت کون بنائے گا؟ آخرت کون بنائے گا؟ کہا اللہ اللہ کون کرے گا؟ پیارے نبی کی دعوت تبلیغ کون کرے گا؟ بس ان کے دل میں بات اثر کر گئی. کہا میں سب کشتی کو چھوڑتا ہوں اور آج سے طے کرتا ہوں, رہوں گا تو آپ کی خدمت میں رہوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ چوپڑا میں شیخ خیر الدین مخدوم کی خانقاہ میں آئے. اچھا اب سننا, بڑا عجیب واقعہ. یہ شیخ خیر الدین مخدوم کی خانقاہ میں آ گئے, ان کے خانقاہ میں رہے, اللہ کرے, نماز پڑھے, روزے رکھے, زکات دے, حج کیا ارادہ کرے, بہت کچھ. لیکن شیخ خیر الدین کو جب بھی کہے نا مجھے بیعت کر لو نا, بیعت سمجھتے ہو نا, اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہاتھ دینا. بولو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر. تو یہ جب بھی شیخ خیر الدین کو کہے آپ نے میری زندگی بدل دی, میں کہاں کشتی لڑنے والا, میں کہاں کا پہلوان, میں دکن کا رہنے والا, میں دہلی کا رہنے والا, میں حیدرآباد کا رہنے والا, میں بالاپور کا رہنے والا, یہ چوپڑا چھوٹے سے گاؤں میں آیا ہوں, آپ میرے کو ہاتھ پر بیعت کر لے. وہ شیخ خیر الدین مخدوم بہت اللہ کے ولی تھے, کہا بیعت تو نہیں کروں گا, رہنا ہو تو رہو اور جانا ہو تو چلے جاؤ. تو ایک دن یہ جو سیلانی بابا ہے نا, بہت افسوس میں فجر کی نماز پڑھے, اپنا سارا سامان باندھا, کہا جب میرے کو اپنے ہاتھ پر بیعت تو کرتے نہیں ہے تو میرے کو یاد ہے کہ فائدہ کیا. یہ چپ چاپ فجر کی نماز کے بعد بغیر چائے پیے, بغیر ناشتہ کیے, اپنا سامان بوریا بستر اٹھایا اور چوپڑا کے پہاڑوں, بولو چوپڑا کے پہاڑوں کی طرف جانے لگے. کہیں پہ ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر پڑھ لی, کہیں عصر کا وقت ہو گیا تو عصر پڑھ لی, کہیں مغرب کا وقت تو مغرب پڑھ لی, اور چلتے گئے عشاء کا وقت ہوا تو عشاء پڑھ لی. لیکن عشاء پڑھنے کے بعد پھر دیکھا کہ میں اتنا صبح سے چلا ہوں, کھایا پیا نہیں ہوں, بھوک لگی ہے, کہاں پہنچا کہاں, دیکھا یوں گردن اٹھا کے دیکھا تو وہی خانقاہ کے سامنے ہے. بولو وہی شیخ خیر الدین مخدوم کی. اتنا چلے مگر چلے وہیں پر, تو یہ فوراً اندر گئے اور شیخ خیر الدین مخدوم کو کہا حضرت میں بہت چلا, فجر سے لے کے عشاء تک چلا, مگر میرے پاؤں یہیں پر ٹکے ہیں. کہا اللہ کا فیصلہ آ گیا, میں نے تجھے مرید بھی بنا دیا, اپنا مراد بھی بنا دیا. آج سے میں نے تجھے بیعت بھی کر لیا اور تجھے چاروں سلسلوں کا خلافت بھی عطا کر دیا. بول دو نعرہ تکبیر. یہ اس کے بعد میں پھر شیخ خیر الدین مخدوم نے کہا تم میرے مرید بھی ہو, تم میرے مراد بھی ہو, اب تم بن چکے ہو, اب جاؤ پیپر گاؤں کے جنگلوں کی طرف جاؤ, پہاڑوں کی طرف جاؤ, ایک وقت آئے گا ہزاروں ہزار لوگ تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. بولو سبحان اللہ. اور اسی پیپر گاؤں میں پھر یہ قریب میں آ گئے, یہ ہو گئے سیلانی بابا, عبد الرحمان بابا. انہی کو کہا جاتا ہے مجددیہ, انہی کو کہا جاتا ہے مظہریہ, انہی کو کہا جاتا ہے نقشبندیہ, انہی کو کہا جاتا ہے نیازیہ, انہی کو کہا جاتا ہے وزیریہ. اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے قدموں میں ہے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. تو کون تیار ہے
ہے اپنی اولاد کو سیلانی بابا کی طرح بنانے کے لیے. اس کے لیے ایک ہی محنت کرنی پڑے گی, لا الہ, آواز نہیں آ رہی, لا الہ. آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بڑے خلیفہ, معلوم نہیں ان کے مزارات کہاں ہوں گے, وہ میں نے بہت کتابوں میں تلاش کیا لیکن میرے کو نہیں ملا, لیکن لکھا ہے کہ ان کے مشہور خلفاء میں ایک خلیفے کا نام ہے شاہ حنیف, ایک خلیفے کا نام ہے شاہ حسن علی, ایک خلیفے کا نام ہے شاہ رومان, ایک خلیفے کا نام ہے شیخ ارمان, ایک خلیفے کا نام ہے شیخ ابراہیم. ایسے بہت سے خلفاء ہیں جو گاؤں گاؤں دیہات گئے اور سب نے جا کر ایک ہی کام کیا, پورا پیپڑ گاؤں بولے گا لا الہ. اور خواجہ معین الدین چشتی نے بھی سبق سکھایا, میرے جوتے میں کمال نہیں, کمال کس کا ہے؟ اچھا یہ لوگ اجمیر جاتے ہاں یا نہیں؟ کون خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, محبت کرتے ہو؟ بھائی میرے کو ٹاپک پہ تو آنے دو, پہلی بات پہ آیا ہوں, ابھی تو میرے کو 3 باتیں پورا کرنا ہے اور 1 گھنٹہ اس کا پورا. یہ آنکھ نکال نکال کر دیکھتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں بیوی کے پاس بھاگتا ہے. یہ بیوی سے ڈر کے بھاگتا ہے یا محبت میں جاتا ہے؟ او آپ کو معلوم ہے یہ اس کی طرح ہوگا مولانا عبد الرحیم کی طرح, بیوی سے بہت تھکا ہوا, بولو بیوی سے بہت. اے سننا, یہاں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے, ماں بہنیں بیٹھی ہے, ناراض تو نہیں ہوگی؟ ہوگی تو میرے کو کیا, میرے کو تھوڑی یہاں پہ رہنے کا ہے. ہاں وہ ایک تھا, آپ تو پولیس میں کام کرتے ہو نا, آپ کا چہرہ بتاتا ہے بہت روب دبدبے والے, لیکن میرے جیسا تو نہیں کہ باہر چلاتا گھر میں جا کے. میرا وہی حال ہے, بہت دکھی ہوں. میرے کو کسی نے کہا مولانا دوسری شادی کر لے, میں نے کہا جب پہلے کو نہیں سنبھال سکا دوسری کو کہاں سنبھالوں گا. میں تو یہ ایک شوہر تھا, ایک شوہر, ایک ہسبینڈ تھا, وہ اپنی بیوی سے اتنا دکھی, عبدالرحیم سننا پسند آوے تو لینا, نہیں تو میرے کو واپس کر دینا. ایک شوہر تھا بیچارہ اتنا دکھی اپنی بیوی سے, اتنا دکھی, وہ کیا کرے معلوم ہے, ایک دن وضو کیا, صبح 9 بجے اٹھا, وضو کیا, مسواک کیا, 2 رکعت نماز پڑھا, اور پولیس صاحب انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میرے کو اٹھا لے. کیونکہ یہ کب تک بیوی کی کٹ 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 سنبھالتے رہنے کا, کب تک بیوی کے نخرے ناز اٹھاتے رہنے کا. اب 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ میرے کو. اچھا وہ بیوی پیپڑ گاؤں کی, تمہاری بیوی کہاں کی ہے؟ ہاں وہ پیپڑ گاؤں کی. اس نے دیکھا اچھا یہ کمبخت کبھی فجر نہیں پڑتا, آج 9 بجے مسواک, وضو, 2 رکعت نماز, اور دعا کیا مانگتا تھا, دعا مانگ رہا اللہ میرے کو اٹھا لے. تو بیوی نے سوچا یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں. بیوی گئی پھٹافٹ, اس نے بھی وضو کیا, مسواک کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس نے بھی مصلی بچھایا, اللہ میرے کو اٹھا لے. اب اس کی آواز تو عورت والی آواز ہوگی نا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو اٹھا. تو یہ جو ہے نا یہ اس نے دیکھا. اور ایک بات بتاؤں, مردوں کو رونا جلدی نہیں آتا, عورتوں کو ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھیٹے, یہ تھوڑی دیر میں میں تو بہت دکھی آ رہی, میرا شوہر بھی ایسا, میری ساس بھی ایسی, میری دیورانی بھی ایسی, میری جیٹھانی بھی ایسی. حالا اور کیا بولے گی معلوم, 40 سال میرے کو گھر میں ہو گئے, 25 سال ہو گئے, ایک دن بھی میرے کو سوکھی روٹی نہیں ملی. حالانکہ کمبخت 40 کلو کی آئی تھی, 80 کلو کی ہو گئی. تو عورتوں کو تو رونا بہت جلدی آتا. تو یہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ میرے کو اٹھا لے, اور اس کی بیوی نے بھی رونا شروع کیا, اللہ میرے کو اٹھا لے, اللہ میرے کو. اس کے کان میں آواز آئی کہ میری بیوی نے بھی مصلی بچھایا اور وہ بھی کہتی ہے اللہ میرے کو اٹھا لے. تو اس نے کیا کیا معلوم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یوں ہاتھ رکھا, کہا اللہ. آپ لوگ ہنسے تو میرے کو بہت اچھا لگا, کیونکہ میرے کو جو سوال پوچھنا ہے نا, یہ کبھی کبھی میں پولیس صاحب میں ہنساتا ہوں نا تو سمجھتے قاری صاحب ہنسا, میں ہنساتا نہیں ہوں, روٹی گرم کرتا ہوں. توا گرم کیا, ابھی روٹی پکانا شروع کروں گا انشاءاللہ. توا گرم ہو گیا نا. کون کون محبت کرتا ہے اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی کا دامن, سیلانی بابا کا دامن. کیونکہ سیلانی بابا بھی وہ اللہ کے ولی ہے, وہ کتب ہے, وہ مجدد ہے, وہ حافظ ہے, وہ قاری ہے, وہ عالم ہے, وہ مفتی ہے, وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ولی ہے. کیونکہ ولی زندہ ہوتا ہے, بولو ولی زندہ ہوتا ہے. ان کی قبر جب بھی کھولے آپ کو ولی اندر نظر آئے گا, بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو, یہ سب لوگ اجمیر والے بابا سے محبت کرتے,
سیلانی بابا سے محبت کرتے تو یہ سیلانی بابا کے جو حالات میں نے بتایا آپ کو معلوم تھے؟ چلو نہیں معلوم تھا، اب تو معلوم ہو گئے نا. اب آئندہ بولا نا تو اور بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاؤں، خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرنے والے صرف ہاتھ اٹھاوے. اجمیر والے بابا ساتھ میں بولو خواجہ کا دامن، بلند آواز سے بولے خواجہ کا دامن. خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب، ان کے ابا کا نام کالے خان. تو سیلانی بابا کے ابا کا نام کون ہے؟ وہ لقمہ بھی دیا تو غلط لقمہ دیا، اس کی بیوی ہوگی وہ. کب سے بول رہا ہوں سیلانی ابا کے ابا کا نام کالے خان، تو خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام کالے خان. میں آپ کو بتاؤں خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام سب لوگ یاد کرو گے، ہاتھ اوپر کر کے بولو یاد کرو گے انشاءاللہ. خواجہ غیاث الدین. خواجہ، اب سنتے جاؤ، خواجہ معین الدین ان کے ابا کا نام میں نے بتایا خواجہ، بھائی تو بھی بول خواجہ، ہاں کالے خان مت بولنا. خواجہ معین الدین ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ حسن احمد. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم. ان کے ابا کا نام خواجہ امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. اور ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہاں ساتھ میں بولو بھائی خواجہ کا دامن. اب میں اس سے بڑے دامن کی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات ہو گئی، اس سے بڑے دامن کی طرف آ رہا ہوں. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ میرے کو لگتا ہے پورا پیپڑ گاؤں اور سارے مہمانان کرام، سارے مسافرین حضرات میرا ساتھ دیں گے. اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن. اب تک ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اب کہیں گے محمد الرسول اللہ. بولو صلی اللہ ہو. اے پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ارے بولو نا کوئی ہے؟ نہیں ہے. ہے؟ میرا ساتھ دو گے آپ لوگ؟ دیکھو ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے کو 3 باتیں کرنا ہے. پہلی بات لا الہ، دوسری بات پہ آ گئے مصطفیٰ کا دامن، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. ہم لوگ کوئی کر سکتا ہے؟ چاند کے ٹکڑے کر سکتا؟ ایک مرتبہ میرے کو کچھ ہری ہری سوجی. ہاں خان صاحب میرے کو کچھ ہری ہری سوجی. میں نے کیا کیا معلوم؟ میں اوپر ٹیریس پر میری بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. کس کے ساتھ؟ غصے مت ہونا، بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. اوپر چاند، بولو اوپر. تو میں نے کیا کیا معلوم؟ بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا نہیں. پھر میں نے 4 انگلیوں سے یوں کیا، کچھ ہوا. پھر میں نے 2 ہاتھوں سے یوں کیا، کچھ ہوا نہیں. لیکن جب میں نے 2 ہاتھوں سے کیا تو میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی. میں کو کہتی کیا کر رہے ہو؟ اتنا غصے میں بولی. میں نے کہا وہ چاند کے. تو غصے میں پھٹ 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 اٹھ کے چلی گئی. میں سوچا اس کا غصہ کرنا صحیح ہے. سوچتی ہوں گی جب چاند بازو میں بیٹھا ہے تو اوپر کے چاند کے ساتھ کائے کو مگج ماری کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ وہ سوچتی ہوگی. اچھا پھر میں جب گھر میں گیا، کیا ہوا ہوگا گھر میں؟ آپ کے بھی گھر میں ہوتا ہے نا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. بھلے پولیس اسٹیشن میں کام کرتا ہو یا بیان کرتا ہو یا سوشل کام کرتا ہو، پورے 90 گروپ کو لے کر چلتا ہو، پورے 90 گروپ پر حکومت ہوگی لیکن بیوی پر نہیں ہوگی. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تم لوگ سچی بولو، تم لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟
کون کون کرتا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ ایک بات میرے کو نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کہتے کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ میں یہ گاؤں میں آیا نا، پیپڑ گاؤں میں آیا تو وہاں سیلانی بابا کی درگاہ سے ماشاءاللہ میں آیا، میں نے بہت سارے جوانوں کو دیکھا۔ میں جب آتا ہوں نا تو میں گاڑی میں رہتا ہوں، لوگ میری گاڑی پہ پھول ڈالتے ہیں اور لوگ میرے کو قاری احمد علی زندہ باد، لیکن میں برابر وہ جوانوں کو دیکھتا ہوں۔ میں نے یہاں بھی کچھ جوانوں کو دیکھا، ان کے بالوں کی سٹائل میرے کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں خان صاحب میرے کو بالوں کے، کیونکہ یہاں دیکھا میں نے، یہاں بالکل بال نہیں، ایسا لگتا ہے یہ علاقے کا غریب ہے۔ پھر یہاں دیکھا میں نے، دوسری طرف سے دیکھا تو یہاں بھی بال نہیں، ایسا لگتا ہے یتیم پیدا ہوا ہے۔ اور پیچھے دیکھا نا تو پیچھے بھی ٹکلا ٹکلا لگا، ایسا لگا وہ زکات کا ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہمارا جوان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ تو ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، ادھر بال نہیں، خالی اوپر ایسے گچے بال کے رکھتا اور باہر نکل کر یوں کرے گا، یوں۔ میرے دوستو، اس کو پوچھو ایسے بال کیوں رکھا، کہے گا وہ کرکٹر لوگ ایسے بال رکھتے ہیں، بالی ووڈ والے رکھتے ہیں، ہالی ووڈ والے رکھتے ہیں۔ میرے موبائل پہ جب میں کھیلتا ہوں، زنا کرتے موبائل پہ، چوری کرتے موبائل پہ، گیم کھیلتے موبائل پہ، پب جی کھیلتے موبائل پہ، دوسروں کی غیبت کرتے موبائل پہ، بلیک میل کرتے موبائل پہ۔ کہتا جب میں موبائل میں دیکھتا ہوں نا، بالی ووڈ والے کو دیکھتا، ہالی ووڈ والے کو دیکھتا، آمنے سامنے تو دیکھ نہیں سکتا، کرکٹر کو بھی آمنے سامنے نہیں دیکھ سکتا، تو ان کے بال ایسے ہیں۔ میرے دوستو، آج پیپڑ گاؤں والوں بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، وہ بالی ووڈ والا زمین پہ پیدا ہوا، زمین پر کمال بتایا، ہالی ووڈ والا زمین پہ پیدا ہوا، زمین پہ کمال بتایا، کرکٹر زمین پہ پیدا ہوا، زمین پہ کمال بتایا۔ اللہ کی قسم، ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں، زمین پر پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ تو دامن کس کا تھامنا چاہیے؟ جو آسمان پر کمال بتائے ان کا، یا جو زمین پر ہی کمال بتائے ان کا دامن تھامنا چاہیے؟ اس لیے آج سے ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی کیسا وقت ہے؟ اندھیرا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ فوکس نہیں ہوتا تو یہ علاقہ کیسا ہوتا؟ اندھیرا ہوتا۔ اب سنو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، رات کا اندھیرا چھایا ہوا، بولو رات کا اندھیرا چھایا ہوا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو گئے، اور ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا ایک مرتبہ، پھر اشارہ کیا دو مرتبہ، پھر اشارہ کیا تیسری مرتبہ۔ اللہ کی قسم 1000 سے زیادہ صحابہ سب کے سب کہنے لگے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آئے۔ ہمارے نبی وہ نبی ہے، ولادت بعد سعادت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، اور حکومت کہاں پر ہوتی ہے؟ آسمانوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ایک حدیث سنا کے بات ختم کروں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی مولانا عبدالرحیم بات ختم کروں نا؟ چلنے دوں؟ پوچھ لے، پوچھنے کا ہوئے تو۔ ایک بہت پیاری بات بتاؤں، کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے اس وقت انڈیا میں بارش بہت لمبا چلا، 6 مہینے تک بارش چلا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بات پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن برابر سننا، تھوڑا وقت جائے گا۔ 10 منٹ دو گے نا میرے کو؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو؟ دو گے نا 10 منٹ؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں تو اگر ناراض ہوتے تو کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہا کو ناراض ہونے کا، چپ چاپ سنتے رہو نا۔ پسند آئے گی بات، پسند آئے گی اللہ رسول کی باتیں۔ اور یہاں پیپڑ گاؤں میں تو پہلی مرتبہ آیا، یہ میرے کو معلوم نہیں، بہت سال پہلے تم نے میرے کو دعوت دی تھی۔ اور مولانا مختار کا ہے، ہاں وہ بھی میرے کو، حافظ مختار صاحب بھی میرے کو صورت آتے تو کبھی کبھی دعوت دیتے، لیکن ہے بڑا کنجوس، دیکھو کھا کھا کے کیسا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تمہارے استاد ہے نا؟ ہاں، تو جنات کا بیٹا جنات۔ یہ حافظ شریف بھی دیول گھاٹ کے ہیں، عبد الرازق بھائی بھی دیول گھاٹ کے، ایک حاجی ابراہیم ہمارے یہاں قبرستان پورا سنبھالتے، وہ بھی دیول گھاٹ کے ہیں۔ ہمارے یہاں سورت میں میری بہت دوستی ہے، لمبایت کی طرف جاتا ہوں نا، میرے کو چوپڑا والے، امن نیر والے اور دیول گھاٹ والے بہت لوگ ملتے، لیکن ایک بات میں نے دیکھا، کنجوس بہت ہوتے ہیں۔ یہاں پیپڑ گاؤں میں بھی ایسا ہے؟
यहाँ तो ऐसा नहीं लगा, इतनी बहुत शाल मेरे को उड़ाई है आज, मेरे को जिंदगी पर ठंडी नहीं लगेगी अभी। लेकिन एक बात मैं आपको सुनाऊं, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। क्या हुआ मालूम, जुमा यहाँ होती ना, जुमा होती ना, हाँ, जुमा के दिन आपने देखा होगा मजमा पूरा होता है। और अगर आपको ये मालूम पड़े बाहर से कोई जुमा पढ़ाने वाला आया है, तब तो आपने देखा होगा पूरा पीपल गांव जमा, बहुत बड़े कारी साहब है। अच्छा, अगर ये मालूम हो जावे कि मक्के के इमाम आ रहे पीपल गांव में जुमा की नमाज पढ़ाने, या मदीने के इमाम आ रहे, हरमैन शरीफैन के इमाम आ रहे, बड़ा शोर होता है। अब सुनो, हमारे नबी के जमाने में मदीना मुनव्वरा में हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे। बोलो, हमारे नबी जुमा का खुद, और पूरा मजमा गचागच बैठा हुआ, और हमारे नबी का खुतबा, वो अंदाज क्या प्यारा अंदाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। वो हमारे नबी अरबी में खुतबा दे रहे। मालूम क्या हुआ, सब मजमा बैठा है, कोई एक आदमी अंदर आए। बोले, एक आदमी अंदर है। उनके चेहरे से लगता था वो विलेजर है। विलेजर यानी देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले, बद्दू है। अच्छा, वो जो आए ना, उन्होंने कपड़ा कितना पहना था मालूम, यहाँ से कपड़ा शुरू होता था नाफ से, और यहाँ खत्म हो जाता था। वो आए और हमारे नबी खुतबा दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही। हमारे नबी खुतबा दे रहे, वो आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल खुतबा बंद कर दो ना, रोक दो खुतबा। आज अगर कोई इमाम साहब को ऐसा मस्जिद में बोले तो धमाल हो जावे। और कौन धमाल करे मालूम, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता हो, वो ज्यादा धमाल करेगा। जो फजर नहीं पढ़ता होगा ना, वो ज्यादा उछलेगा। अच्छा, वो साहबी आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल खुतबा बंद 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 बंद। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, सारे सहाबा ने देखा। हमारे नबी ने सहाबा को कहा, रहने दो, पूछो क्या काम से आए। कहा, अकेला आया हूं। क्या कहा, अकेला आया हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं, क्योंकि मुझे कई गांव वालों ने मिलकर भेजा है। मैं एम्बेसडर हूं, मैं नुमाइंदा हूं, कई गांव वालों ने मुझे तैयार करके भेजा है। और मामला क्या है मेरे नबी, कि हमारे पूरे मदीने की, यहाँ गांव से लेके वहां तक इतना दूर से मैं आया हूं, 12 घंटे सवारी करके आया, कभी चल के आया, आपके पास आया हूं, इसलिए आया हूं। हमारे गांव में, हमारे इलाके में पानी नहीं है। बोलो, हमारे इलाके में पानी नहीं, और बिल्कुल पानी नहीं। इतना पानी नहीं है कि हमारे पास पीने के लाले पड़े हैं, हमारे जानवर मर गए, बच्चे तड़प रहे, बीवियां तड़प रही है। आप कुछ करे, अल्लाह के हुक्म से आप कुछ करे। बस इतना कहा, हमारे नबी ने कहा, बैठ जाओ। कहां बिठा दिया, जुमा पढ़ने, बैठ जाओ। और हमारे नबी ने वही दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्किना गैथम मुगीथा हनीअम मरिया सय्यिबन नाफिआ। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी बरसा दे, नफे वाला पानी बरसा दे, मूसलाधार पानी बरसा दे। ए अल्लाह, सब जमीन को सैराब करने वाला पानी बरसा दे। वो सहाबा कहते, चिलचिलाती गर्मी, हमारे नबी ने दुआ मांगी, 1 मिनट की दुआ। कहते नबी ने दुआ मुकम्मल की, उससे पहले बादल आए, टकराए और पानी बरसना शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। 1 मिनट के अंदर कहते पूरा आसमान का माहौल बदला, बादल आए, टकराए और पानी बरसना शुरू। कहा, हम आए थे तो गर्मी में आए थे, गए तो भीगे भीगे। खुद हमारे नबी भी भीगे भीगे जा रहे। कहा, भीगे भीगे सब अपने घर गए। कौन सा दिन था, कहा बारिश रुकी नहीं। शनिचर को भी बारिश, इतवार बारिश, सोमवार बारिश, मंगलवार बारिश, बुधवार बारिश, और फिर जुमेरात बारिश, फिर शुक्रवार, फिर फ्राइडे आया, फिर जुमा का दिन आया, फिर बारिश। कहते 1 हफ्ते में इतना पानी आया कि हमने खजूर के छप्पर लगाए, क्योंकि जुमा तो पढ़ना है और आसमान खुला है। हमने खजूर के छप्पर लगाए, और हमारे नबी के लिए ऐसा कपड़े का बनाया गया, मंडप जैसा बनाया गया, ताकि हमारे नबी वो छतरी के नीचे खड़े रहे और बाकी सारे लोगों के लिए खजूर के छप्पर लगाए। और कहते हमारे नबी ने फिर खुतबा देना शुरू किया। पूरी धूमधाम बारिश हो रही है और हमारे नबी ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे नबी खुतबा दे रहे, वही आ गए। कौन, वो गए हफ्ते वाले, वही कपड़ा, और आकर, और प्यारे नबी खुतबा बंद करो। अब कोई 1 हफ्ता करे चले। हमारे नबी ने देखकर कहा, तुम गए हफ्ते भी आए थे ना। कहा, आया था। तो हमारे नबी ने कहा, भी क्यों आए, और वो भी खुतबे के दरमियान में।
کہا اللہ کے رسول معاف کرنا لیٹ ہو گیا, میرے کو سواری نہیں ملی. وہ زمانے میں بس اور ٹرین تھوڑی تھی. کہا میرے کو سواری نہیں ملی, لیٹ ہو گیا, مجھے معاف. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا آئے کیوں؟ پانی بہت بھر گیا. کہا اتنا پانی ہمارے گاؤں میں بھر گیا ہے کہ اگر اور 24 گھنٹے پانی آئے گا تو ہمارے گاؤں بہہ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. ہر طرف پانی 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 پانی. ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. کہاں بٹھایا؟ جمعہ میں. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ ابھی ہمیں بارش کی ضرورت نہیں, اے اللہ بارش کو پہاڑوں پہ بھیج دے, سمندروں میں بھیج دے, گھاٹیوں میں بھیج دے, وادیوں میں بھیج دے, ہمیں پانی کی ضرورت ہے نہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے نبی نے 1 منٹ میں دعا مانگی, پانی رک گیا. بولو پانی. اچھا جمعہ کی نماز ہو گئی, بولو جمعہ کی نماز ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے, بھائی 1 ہفتے تک پانی برسا ہو تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کھڈوں میں پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نالے میں پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کپڑے گندے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے تو پورے مدینے میں کیچڑ بھی نظر نہیں آتا, ایسا پانی رک گیا. اب سننا, میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا, آپ کو کیوں سنایا؟ اچھا جمعہ کی نماز ہو گئی. اچھا جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگ ملاقات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا صحابہ کرام آئے, کوئی ہمارے نبی کی ملاقات کرے, کوئی ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چومے, کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آوے, کوئی گلے لگے, کوئی معانقہ کرے. خیر سب کی جب ملاقات ہو گئی تو ہمارے نبی باہر نکلے تو وہی کھڑے تھے. کون؟ وہی جو آئے تھے گئے ہفتے بھی یہ ہفتے. انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھ کر معانقہ کیا, گلے لگے اور کہا میرے نبی آپ کا کمال ہے, حکومت کرتے ہو آسمان پر, انت تحکم علی السماء, میرے نبی آسمان پر حکومت کرتے ہو. تو ہمارے نبی نے فرمایا ای حکومت, کون سی حکومت کیا؟ کہا کیا تو صحیح, گئے ہفتے میں کہا آ تو آ گیا, یہ ہفتے میں کہا جا تو چلا, حکومت نہیں تو کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا او اللہ کے بندے, تو نے میری حکومت بہت چھوٹی کر دیا. تو نے میری حکومت, حالانکہ دوسرا کوئی ہوئے تو کہے نا میری حکومت آسمان پر. ہمارے نبی نے فرمایا تو نے میری حکومت بہت چھوٹی کر دیا. سب کو جمع کرو, جمع کرو سب کو. اب جمعہ کے بعد کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی اپنے گھر, ارے سب لوگ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جب سب آ گئے ہمارے نبی نے فرمایا یہ کہتے میں آسمان پر حکومت کرتا ہوں, معاملہ یہ نہیں ہے. سنو ہمارے پیپل گاؤں والوں سنو, ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں آسمان پر حکومت کرتا, معاملہ یہ ہے کہ میں محمد ہوں, میں پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں. جو کہتا ہوں زمین پر, اللہ فیصلہ کرتے ہیں آسمان پر. صرف آسمان کا معاملہ نہیں, جو میری زبان سے نکلتا ہے زبان میری ہوتی ہے, فیصلہ. اچھا اتنا ہمارے نبی نے کہا, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت لے کر آئے, آپ نے صحیح کہا زبان آپ کی ہوگی, فیصلہ اللہ کا ہوگا. آج بھی قرآن میں لکھا ہے, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, آج بھی قرآن میں لکھا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا محبوب تم کہتے جاؤ گے, تم فرماتے جاؤ گے, تم بولتے جاؤ گے, زبان مبارک تمہاری ہوگی, فیصلہ اللہ کا. تو ہمارے نبی نے فیصلہ کیا پانی آ جا تو پانی, فیصلہ کیا پانی چلا جا تو پانی. اچھا ایک فیصلہ اور بھی ہمارے نبی نے کیا ہے, وہ سنا کے چلے جاؤں گا. کیا فیصلہ کیا ہے معلوم؟ میرے جتنے امتی ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. یہ میں تیسری بات پر آیا. 5 وقت کی کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں, سنو پیپل گاؤں والوں, آخری بات, ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھو. پورا مجمع بولے گا فجر, 5 وقت کی نماز پڑھو. ہمارے نبی نے کہا میں کہتا ہوں اللہ فیصلہ کرے گا, 5 وقت کی نماز پڑھے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ
کہ فوراً قرآن آیا. قرآن نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. فوراً قرآن آیا کہ ہاں 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 میرے نبی نے کہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کیا ہے؟ آنسو آئے. صحابہ نے پوچھا اب رو کیوں رہے؟ کہا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو نماز نہیں پڑھیں گے, کچھ ایسے لوگ آئیں گے, اور بلند آواز سے, ایسے لوگ آئیں گے جو نماز. ہمارے نبی نے فرمایا جو آخری جہنم ہے جس میں ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا, اور آخری جہنم میں فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, بڑے بڑے پاپی اس جہنم میں جائیں گے. اسی جہنم میں میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت جائے گی. کس نے کہہ دیا؟ فوراً قرآن میں آیا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں پڑھو میرے ساتھ میں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ فویل, ویل آخری جہنم. کون جائے گا اس میں؟ کون جائے گا؟ ابو جہل, ابو لہب, فرعون, قارون, حامان. اور کون جائے گا؟ یہ امت کا بے نمازی مرد, بے نمازی عورت. پڑھو فویل للمصلین, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. نبی فرماتے ہیں فیصلہ اللہ کرتا ہے. پیپڑ گاؤں والوں میں چلا جاؤں گا لیکن فیصلہ سنا کے جاتا ہوں, جتنے لوگ ہم میں سے یہاں ہیں نمازی ہے وہ جنتی ہے. بولو نمازی, بلند آواز سے بولو نمازی. میری ماں بہنیں بھی دل میں بولے نمازی. اور بے نمازی اللہ حفاظت فرمائے. یہ میرا بھی پیغام ہے, اجمیر والے بابا کا بھی پیغام ہے, سیلانی بابا کا بھی پیغام ہے, اور ہمارے نبی کا بھی پیغام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک 5 نمازوں میں ہے. تو بتاؤ سب پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں پیپڑ گاؤں سے جا رہا ہوں, واپس آؤں نا؟ آؤں گا. میرے کو بہت اچھا لگا, تو بہت اچھا لگا میرے کو. میری تاریخ فل ہوگی پھر بھی میں آؤں گا انشاءاللہ. میرے کو یہاں ہوتا ہے کیونکہ یہاں وہ بھوساول میں اترنے کا اور وہاں سے جو راستے میں سے, اور میرا ڈرائیور بہت اچھا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ اعجاز. بہت اچھا تھا, اتنا اچھا چلایا. لیکن جب یہ یہاں سیلانی بابا کی درگاہ سے جب ہم آئے نا, اس کے بعد جو اس نے گلیوں میں ڈالا نا, میں نے کہا کہ کونے میں لے جا کے میرے کو مارے گا. میں نے تو یہ میرا کوبا جو ہے نا اور ٹائٹ کر دیا. میں نے کہا مارا تو کیا کریں گے بھائی. لیکن خیر یہاں آیا, آپ لوگوں سے ملا. میں ملاقات تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میری ٹرین ہے, ورنہ میں ہر جگہ پہ جاتا ہوں, چاہے کتنا بھی بڑا مجمع ہو, میں آرام سے ملاقات کرتا ہوں. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس بہت جلدی آؤں گا انشاءاللہ. اس وقت سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ میرے کو کھانا کس نے کھلایا؟ اسلم. بہت اچھا کھانا. لیکن وہ اسلم بھائی بہت ہوشیار ہے. لبے گروپ والوں نے کھلایا, بہت ہوشیار ہے. معلوم ہے کیا کیا؟ میرے کو چکن بھی کھلایا, فش بھی کھلایا, اور اس کے بعد دال بھی, اس کے بعد چاول بھی, اس کے بعد ٹھنڈا پانی بھی, اور اس کے بعد چائے بھی. یعنی کہ مولانا جتنا ہو سکتا ہے سب کھا لیا, اب 1 سال تک آنا مت. خیر میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کروں گا. کون کون پکا وعدہ آج میرے سامنے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ. نہیں بولو نا انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, ہمارے مولانا عبد الرحیم کا, لبیک گروپ کا, اسلم بھائی کا, اور بھی پورے گاؤں کے مردوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا. کیونکہ آج آپ لوگوں نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں, میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا. آپ کا بہت بڑا احسان ہے مولانا عبد الرحیم کہ سیلانی بابا کی درگاہ میں مجھے لائے. میں نے ان کے حالات پڑھے, آپ کے سامنے بتائے. ابھی تو میں نے کچھ بتائے, باقی بہت کچھ باقی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, آمین. کچھ غلطی ہو تو معاف کرے, اور جو اعلان کرنا کرے, پھر دعا کر کے چلیں گے. ہمارے سب ساتھیوں کو بولو اپنی اپنی گاڑی تیار کریں. کون؟ مرحوم شیخ حاجی بشیر, مرحوم حجن
نجاتن بھی اور مرحوم حاجی شیخ. بھائی یہ جو آج کھانے کا جو خرچ اٹھایا گیا ہے یہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اٹھایا گیا. ہم ان مرحومین مرحومات کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے مرحوم شیخ حاجی بشیر, پھر مرحومہ حجن نجاتن بھی, اور پھر مرحوم حاجی شیخ عقیل, اور بھی تمام مرحومین اور مرحومات. اللہ تعالیٰ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعا کر لے مولانا, ہو جائے دعا ہو جائے. جی لاؤ دے دو, جلدی دے دو, میں سند دے دوں. جی میں اپنے 5 بچے بھائی جو جوانوں کی ریکویسٹ ہے سلام پڑھنے کی. میں ضرور سلام پڑھوں گا لیکن آج نہیں, آئندہ دعوت دیں گے تو سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. سلام بھی پڑھیں گے, قرات بھی سنیں گے, 5 قرآن بچے بھی ادھر آ سنیں جائیں. گے. آ جاؤ بھائی سند والے بچے آ جائیں. کتنے بچے کل ملا کر؟ 5 بچے. لاؤ پانچوں سند میرے ہاتھ میں دے دو. باقی یہ بچوں ایک کے ایک نام بچے لیے کو جائیں, دے یہ دو. بچے بھی ہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں. بھائی پانچوں بچے آ جائیں اور میرے ہاتھ سے سند لے لے. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ بچے, پانچوں بچے آ جائیں. ماشاءاللہ یہ مسجد خدیجہ کی طرف سے بچی کی سند ہے. ماشاءاللہ کون بچی ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ. اوپر لے لو ان کو. میں حمیرہ شیخ کون ہے؟ دیکھو ناجمین یہ فوٹو کس سلیم کا ہے؟ شاہ, یہ بچے بھی اسٹیج پہ آئے بھائی ادھر. ناجمین سلیم شاہ, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے یہ کیا لکھا ہے؟ لو واپس دو. سیدھے ہاتھ سے. فردوس ہارون شاہ, نرگس محمد کیا, بھائی یہ کس کا فوٹو ہے؟ بھائی یہ فوٹو کس کا ہے؟ نرگس محمد شاہ. ہاں چلو یہ لڑکے بچے بھی کا ادھر آ فوٹو جائے ہے, بھائی. یہ بچے کا فوٹو ہے. کون ہے یہ؟ آپ ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. یہ مسجد خدیجہ کی ایک اور بچی ہے. یہ کون ہے بھائی دعا ہوں گی ابھی سب بیٹھے. بھائی؟ یہ ایک اور بچی ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. چلو دعا کر لیں. بہت جزاک اللہ, بہت بہت جزاک اللہ. اللہ بہت خوش رکھے ماشاءاللہ. بھائی دیکھو انہوں نے بہت اچھا لمبا چوڑا, جتنے لوگوں نے ہار پہنا نا سب کے ابا کو پہنا دیا میرے کو. ماشاءاللہ اللہ قبول. کیا نام آپ کا؟ شیخ اسلم. آپ ہی ہے؟ آپ ہی کے گھر پہ کھانا کھائے؟ نہیں تو آئندہ آپ کے گھر پہ کھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمر میں, یہ اسلم ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لاؤ قرآن بھی دے دے بھائی. بچیاں آ جائے. کتنے 5 قرآن ہوں گے نا؟ لاؤ دے دو بیٹا, دے دو. ماشاءاللہ آ جاؤ, پہلی بچی آ جاؤ. جلدی جلدی نکالو نکالو. کیا ذرا بھی ایکٹیونیس عمران جیسی نہیں ہے اس میں. بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے آ کہ جاؤ بیٹا. تشریف رکھیں انشاءاللہ. مجلس کا اختتام ہے, حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں. نکالو اس نکالو لیے جلدی افراتفری نکالو, کا بہت ماحول دھیرے نہ دھیرے بنائیں. کام کرتے ہیں. بیٹھ جائے تمام حضرات نیچے. لاؤ اور ایک بچی آئی. چلو ہو گیا. دعا کر لے بھائی. سلام پڑھنا ہی ہے. میں بہت مختصر سلام پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر دعا نہیں, سبحان اللہ وہ بھی حمدی پڑھا دوں گا. لیکن سلام سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں گے بھائی. پڑھیں گے؟ ہاں بولو پڑھیں گے. ہاں شروع کریں. سلام 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 سلام. ہم لوگ کون سے گاؤں میں؟ پیپل گاؤں میں. سلام کہاں پہنچا رہے؟ مدینہ. بولو سلام کہاں پہنچا رہے؟ کتنے خوش نصیبے بیٹھے ہیں پیپل گاؤں میں, سلام پہنچا رہے مدینہ. بلند آواز سے سلام 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 سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت سب 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 بلند آواز سے مصطفیٰ شان رحمت پلا کو سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کے روح منور پلا کو ان کے سلام. روح منور پہ لاکھوں سلام. ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام. ساقی
سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام 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 شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام ان کے منبر و محراب پہ لاکھوں سلام 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 مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربی العلی الاعلی الوقاب بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آج کے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما. اے اللہ تیرا احسان ہے ہمارے جیسے نالائقوں کو اتنے بڑے اللہ کے ولی قریب میں عطا فرمائے. بابا عبد الرحمن عطا فرمائے، سیلانی بابا دے دیے، مجددیہ دے دیے، نقشبندیہ دے دیے، مظہریہ دے دیے، نیازیہ دے دیے، وزیریہ دے دیے. اے اللہ کتبوں کے کتب ہم کو دے دیے. اللہ ان کی نسبت پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارا آج کا وہاں جانا قبول فرما لے، یہاں کا بیٹھنا قبول فرما لے، یہاں کا بولنا قبول فرما لے، یہاں کا سننا قبول فرما لے. ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جو بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کی پریشانی کو فرحت میں بدل دے. اور اے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی سب عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا